بہت دلچسپ روداد ہے۔ پمز ہاسپٹل میں رات کو لے جایا گیا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈاکٹروں کو ہٹا دیا گیا، چند ڈاکٹروں کے سوا عملے کو ہٹا دیا گیا، سیکورٹی خاص لوگوں کے سپرد کی گئی، ٹیلی فون بند کر دیے گئے۔ پھر خبر جو ہے وہ ایک سرکاری خاتون اخبار نویس کے ذریعے ریلیز کی گئی۔ یہ بھی آپ سن ہی چکے ہیں کہ بشرا بی بی سے ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بینائی ٹھیک نہیں ہوئی اور ذاتی معالجین پر جو ڈاکٹر ہیں ان تک رسائی دی جائے۔ میرا سورس یہ کہتا ہے اس کے برعکس بالکل، اور سورس قابل اعتماد ہے، کہ بینائی میں بہتری آئی ہے خان صاحب کی، ذمہ دار آدمی ہے اور قابل اعتماد سورس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اچانک میری ملاقات ہوئی ہو، جسے میں جانتا ہوں برسوں سے اور اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بینائی میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی۔ اگر خاص بہتری آئی ہوتی اور حسن سلوک روا رکھا جاتا اور بنیادی مطالبہ مان لیا جاتا کہ خاندان کو رسائی دی جائے اور الشفا انٹرنیشنل میں علاج کرایا جائے جو ان کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، اور ساری دنیا اس پہ چیخ رہی ہے، دنیا بھر کے کرکٹ کے ہیروز ہی نہیں بہت سے اور لوگ بھی چیخ رہے ہیں۔ وہ کل میں کیا بتانا بھول گیا تھا کہ ایون رڈلی نے بھی یہ کہا کہ سارے اندھے ہیں اگر ہیں، اور فرض کیجئے اس کی ایک ہی آنکھ ہے تو پھر بھی وہی بادشاہ ہے نا، کیونکہ باقی تو سارے اندھے ہیں۔ اور بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا خان صاحب کا ڈاکٹروں سے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ گھبراؤ مت، یہ نہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ نہیں، مریض جو ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے، اور تکلیف بھی ایسی ہے جس میں کہا جاتا ہے درد بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ یہ آنکھ سے وہ نجات ہی پا لے، یعنی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹروں کو تسلی دے رہے تھے۔ اب وہ ٹیسٹ ویسٹ جو ہوئے اس میں ایک تو یہ ہوا کہ ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے۔ وہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، جس ذریعے سے مجھے خبر ملی ہے، کہ تو بڑی تشویش کی بات ہے۔ میں نے کہا اس میں قطعاً کوئی تشویش کی بات ہے ہی نہیں۔ وہ خان صاحب کا ہمیشہ سے یہ پرابلم ہے، ان کا بھی، ان کے ایک ہمشیرہ کا بھی، کہ وہ بعض ان بلٹ ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ ان کو کولیسٹرول جلدی بڑھتا ہے، پھر وہ گوشت کھاتے ہیں رغبت کے ساتھ اور زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ ورزش کی وجہ سے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے، اس کی وہ ایک ہلکی سی میڈیسن لیتے ہیں، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اپنا خان صاحب آپ نے پکوڑے اور سموسے کھانے شروع کر دیے روزوں میں؟ تو ان صاحب نے جب مجھے بتایا تو انہوں نے خان صاحب نے میری معلومات کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اس نے کبھی چکھے بھی نہیں پکوڑے، سموسوں کا کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں اتنا محتاط آدمی ہے کہ دوپہر میں بعض اوقات سادہ سا سینڈوچ تو وہ کھا لیتے تھے، مسافرت میں کبھی دال سے بھی روٹی کھا لیتے تھے اور پانی نہیں پیتے تھے، لیکن پکوڑے اور سموسے وہ چیز ہیں جسے کبھی اس نے چھوا ہی نہیں۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں آخری درجے کے محتاط آدمی ہیں، کوئی غیر ضروری چیز نہیں کھاتے، جس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ پشتونوں کے جینز میں ہے گوشت کھانا، گوشت یہ کوئی اس کی انڈیویجول پسند نہیں ہے۔ جو لوگ صدیوں تک اونچے پہاڑوں میں رہے ہیں انہیں وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وٹامن اے گوشت میں پایا جاتا ہے، اور ان کے جینز اور ان کا جسم اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور انسانی جسم جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہی آدمی کھاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو تسلی دی اور اس سے کہا گھبراؤ نہیں۔ تو اب یہ جو رپورٹ ہے، اگر یہ بات درست ہے، اب ذریعہ تو معتبر ہے، لیکن ظاہر ہے میرے پاس کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو ری چیک کر سکوں، وہ تو ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں۔ وہ تو ڈاکٹر شوکت خانم ہاسپٹل کے
یوسف صاحب اور وہ اپنا ڈاکٹر سلطان صاحب بھی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں، اور خاندان کو رسائی دی جائے۔ لگتا ایسا ہے کہ کئی طرح سے خوف زدہ ہیں، ایک آدمی ہے اور ایک سلطنت اس سے خوف زدہ ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک آدمی سے ساری سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہوں۔ وہ خوف کا عالم ہے جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، خبریں چلوا رہے ہیں، وہ ایسی خبر ہے، میں نہیں سمجھتا وہ خبر درست ہے۔ کامن سینس کہتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے۔ روایت ممکن ہے بعض لوگ صحیح سمجھتے ہوں، لیکن درایت بھی ایک چیز ہے کہ کامن سینس مانتی ہے خبر کو۔ اور میں جب ایک اخبار کا نیوز ایڈیٹر تھا تو مجھے ایک خبر دی گئی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی نے وہ اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ میں نے کہا اس کو پرے پھینکو۔ سارا دفتر کہتا رہا کہ بھئی یہ چھاپ دیں خبر، اور بہت لوگوں نے اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی عقل کی بات کرو یار، جتوئی ایسا آدمی نہیں ہے، اور اسرائیلی کیا پاگل ہیں؟ فرض کیجئے، اول تو یہ بات ہی غلط ہے، وہ ایک محب وطن آدمی ہیں اور سازشی ذہن نہیں رکھتے اور سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کے اپنے معاملات اور مصروفیات ہیں، اور وہ غیر ضروری خطرہ کبھی مول نہیں لیتے، خوددار آدمی ہیں، تو وہ کیسے وہاں جائیں گے؟ تو یہ میں نہیں مانتا کہ انہوں نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کے ایسے دکھاوے کے لیے کی ہوگی، اگر کی ہے۔ ڈرے ہوئے ہیں، زرداری صاحب خوف زدہ ہیں، شہباز شریف خوف زدہ ہیں، نواز شریف خوف زدہ ہیں، سب ان کے مخالفین خوف زدہ ہیں۔ اس لیے تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور ان کی بہن، وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملی ہوئی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے۔ علی امین گنڈا پور پہ اور شیر افضل مروت پہ گندا پانی پھینکا جاتا ہے۔ ان کی بہن نالے میں گر گئیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں، ایک بہن کے، وہ جو ہے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، سخت اذیت کے عالم میں ہیں، اور ملاقات ان کی کرائی نہیں جاتی۔ ملاقات تو آسانی سے کرائی جا سکتی تھی اور احسان بھی جتلایا جا سکتا تھا، اس سے حکومت کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بھی بہتر ہوتی۔ تو یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ باقی جو اس کی واپس لی گئی ہے سیکورٹی، میرے خیال میں وہ اطلاع درست نہیں ہے۔ جب میں نے معلوم کیا ہے سیکورٹی واپس نہیں لی گئی، البتہ یہ ہے کہ غیر معمولی سیکورٹی انہیں نہیں دی جائے گی۔ سیکورٹی دی جانی چاہیے سابق وزیر اعلیٰ کو، اس لیے کہ وہ جو قاعدہ قانون ہے وہ پختونخوا کی حکومت کو پنجاب حکومت نہیں بننا چاہیے، نہ سندھ حکومت اور بلوچستان حکومت بننا چاہیے۔ کل انہیں کوئی گزند پہنچے گا تو بات ان پہ آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ بہرحال تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، اور وہ کریکٹر اسیسینیشن کمپین پہ ہیں، علی امین گنڈا پور بھی اور شیر افضل مروت بھی اور ان کے اور ساتھی بھی، اور ابھی اور کئی لوگ چہرے بے نقاب ہو گئے، خاتون ہیں، بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں بناتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ان پہ شبہ رہا، جیسے علی محمد خان پہ آج بھی مجھے شبہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بٹرے کر چکے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ کرائن یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ شبہ کی حد تک میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا۔ تو وہ یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا، دیکھیں بالوں سے پکڑ کر کے سیٹا گیا، اور پانی تو آپ کو پتہ گندا پھینکا گیا، تکلیف اٹھا رہی ہیں، اذیت سہ رہی ہیں۔ اس لیے اچھا چلیے حلیمہ خان ایک مفروضے کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چاہتی ہیں پارٹی ٹیک اوور کر لیں، اتنے عرصے میں کیوں نہیں انہوں نے کوئی عہدہ لیا؟ وہ تو جب ان پہ مصیبت ایسی آ پڑی کہ یہ شبہ ہوا کہ کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، اب کہا نہیں جا سکتا کون کون ملا ہوا۔ وہ گوہر علی خان کے بارے میں تو میری رائے یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سے یہ توقع نہیں رکھی جاتی کہ وہ ہر وقت مستعد رہے اور ہر وقت متحرک رہے اور ہر وقت اویلیبل ہو اور ہر وقت جرأت کا مظاہرہ کرے۔ تو وہ بیچارے عمر کے اس حصے میں ہیں اور ان کی زندگی ایسی گزری ہے، اور انہوں نے کوئی درخواست تو نہیں گزاری تھی کہ مجھے بنایا جائے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل میکینکس کو بہت کم سمجھتے ہیں، اور یہ کہ وہ رات کو 1:30 بجے وہاں انہیں لے جایا گیا
تو اس وقت وہ ضروری نہیں ہے جاگ رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے اطلاع 2 بجے دی گئی اور ظاہر ہے کہ ان کو رکھنا تھا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں میڈیا کے، سوشل میڈیا کے، بات بڑی غیر ذمہ داری کا اور بہت تلخ زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہی جان انہیں نقصان پہنچاتا ہے، فائدہ نہیں پہنچاتا۔ علیمہ خان نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ خاندان کی موجودگی میں علاج ہوگا۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے ناموں کا افشا کرنا چاہیے، اور ان میں اگر اخلاقی جرت ہے اور لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا۔ اب جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس پر اعتبار کیسے کیا جائے؟ میرا سورس کہتا ہے کہ بہتری ہوئی ہے، اب میرے پاس چیک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کافی تفصیل بتائی گفتگو کی، کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں عرض کر رہا۔ ہاں جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہیں ملاتے کہ 10% بھی بہتری ہوئی ہے تو یہ بہتری ہے۔ مرض میں اگر افاقہ ہونا شروع ہو جائے، ظاہر ہے ہر آدمی کو، میری عمر کے آدمی کو خاص طور پہ 12 ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اگر ذرا سی بھی بہتری ہو جائے اور سیکنڈ اوپینین کے لیے کہا جائے ڈاکٹر سے کہ فلاں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے، تو وہ کہتے ہیں بہتری ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے مرض بھاگ رہا ہے، پسپا ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو انہیں ملانا چاہیے خاندان کے لوگوں سے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں بہتری ہوئی ہے۔ اپنا ڈاکٹر خاص طور پہ شوکت خانم کے ڈاکٹر تو کہیں گے کہ بہتری ہوئی ہے، اور بہتری ہو رہی ہے تو اس سے لوگوں کو اطمینان ہوگا۔ لیکن ایسا خوف کا عالم ہے، اس قدر خوف ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے کنفیوز ہیں کہ یہ جسارت نہیں کر سکتے، انہیں چھپا کے لے جاتے ہیں رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں یہ سوچا، پہلی بار سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عمران خان سے مصالحت کر لی جائے، اس کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان پہ نہ جائیں گے، وہ مانتا نہیں ہے، یہ ہے وہ۔ جب اس طرح کا فیصلہ ہوگا رانا صاحب کو تھوڑی بتایا جائے گا۔ جب 26ویں ترمیم پیش کی گئی تھی تو وزیر قانون کو تھوڑی بتایا گیا تھا، اعظم نذیر تارڑ کو، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہیں مسودہ ہی نہیں دیکھا، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ رسائی بہرحال دینی ہوگی، اس کے بغیر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا، اور دنیا میں پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔